کہ حضور کو جب جب ماں کی یاد آئی تب تب حضور روئے، آنکھ میں آنسو آئے، حتیٰ کہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تب بھی ماں یاد آئی، اور جب مقام ابوا پہنچے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حج کو جا رہے ہیں۔ زندگی کا حضور علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے تو ہر سال حج کیا تھا، لیکن ہجرت کے بعد حضور نے صرف ایک ہی حج کیا، تو اس حج کے لیے جا رہے تھے، گویا کہ یہ ظاہری طور پر پہلا اور آخری حج تھا۔ حالانکہ ہم ظاہری طور پہ کہتے، ورنہ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام اب بھی چاہیں تو حج فرمائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا میدان عرفات میں آنا کیا عجب ہے، بلکہ ان کا آ جانا، لوگ عرفات میں آتے ہیں تو لوگوں کی معراج ہوتی ہے، حضور عرفات میں آئے تو عرفات کی معراج ہو جائے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور حج پہ جا رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، اور رو رہے ہیں مقام ابوا۔ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میری ماں کی یاد آئی۔ اور پھر حضور تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے دور ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور آئے نا، جب ہم سے جدا ہوئے تو چہرہ افسردہ تھا، آنسو تھے، جب آئے تو حضور کا چہرہ ایسا کھلا ہوا تھا جیسے لگتا تھا کہ کسی گلشن میں ابھی ابھی تازہ گلاب کھلا ہو، ایسا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ایسا چہرہ لگتا تھا جیسے ابھی بادل سے چاند نے، 14ویں رات کے چاند نے اپنا چہرہ ظاہر کیا ہو، ایسا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ہم اور بہت خوش تھے۔ ہم نے پوچھا ہمارے ماں باپ قربان، حضور بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا تھا، میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا تھا، میرے لیے اللہ نے میری امی کو زندہ کیا، میری ماں قبر سے باہر آئی، میں نے ماں سے ملاقات کی، اور میری ماں کلمہ پڑھ کے میری امت میں شامل ہو گئی۔ یہ حضور ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماں کی اہمیت بتائی۔ حج کو جا رہے ہیں، ماں سے ملے بغیر نہیں گئے، ماں کے مزار پہ حاضری دیے بغیر حضور علیہ السلام چاہے وہ حرم کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ جاتے جاتے اب بات مکمل ہوتی ہے کہ حضور کو جب ماں یاد آئی حضور روئے۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز پڑھا کر حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے، آنکھ میں آنسو ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو ہے۔ سرکار علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی، میری ماں آمنہ مجھے یاد آئی، اس لیے مجھے میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار نے سے جب صحابہ نے ماں سنا نا کہ میری ماں مجھے یاد آئی ہے، تو سب صحابہ رونے لگے، اور سب پر ایک رقت طاری ہو گئی، کیفیت طاری ہو گئی۔ روتے روتے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری ماں حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ گویا کہ فرمانا چاہ رہے ہوں کہ یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمتیں میری ماں دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں آج میری ماں حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کاش میری ماں حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور ایسے میں میری ضرورت میری ماں کو پڑ جاتی، میری ضرورت میری ماں کو پڑ جاتی، اور میری ماں مجھے پکارتی محمد میرے بیٹے ادھر آؤ۔ میری ماں کو میری ضرورت پڑتی اور میری ماں مجھے پکارتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میں نماز توڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، لبیک کہتے اپنی ماں کی بارگاہ میں۔ یہ حضور علیہ السلام نے ماں کا درس دیا، یہ سلوک کیا ماں کے ساتھ، یہ ہمیں طریقہ بتایا، لیکن آج ہمارا تعلق وہ نہیں رہا۔ ہم نے جو چیزیں نفس پر آسان تھی اس کو قبول کیا، اور جو چیزیں ہم پر مشکل تھی اس کو ہم چھوڑتے چلے گئے۔ لیکن یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے اگر مسلمان بننا ہے تو جو جی میں آؤ کرو، اور اگر اللہ کے نزدیک مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے صرف ایک کنڈیشن ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے لقد
کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں آخری